السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں تلنگانہ اور آندھرا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ کل یعنی 13 مئی کو جو لوک سبھا کا انتخابات ہونے والے ہیں تلنگانہ کے اندر، اور آندھرا میں پارلیمنٹ اور اسمبلی دونوں کے انتخابات ہونے والے ہیں، تو ہم ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جو مرکزی حکومت جو مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھا رہی ہے، یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ دلتوں پر بھی جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کو پوری طرح سے بیچا جا رہا ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 10 سال کی حکومت میں بی جے پی کی حکومت یعنی مودی کی حکومت نے ہندوستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہندوستان کو بہت پیچھے پہنچا دیا۔ 60 سال میں کانگریس نے جو شروع سے جب ملک آزاد ہوا، تو ملک آزاد ہونے کے بعد ملک کے لوگوں نے ہندوستان کی باغ ڈور کو کانگریس کے حوالے کیا، اور 60 سال میں ہمارا ملک بہت ترقی کیا۔ آزادی کے وقت کچھ بھی نہیں تھا ہمارے ملک کے اندر۔ بہت سی چیزیں تفصیل سے نہیں، کیونکہ میں مختصر کلپ بنانا چاہ رہا ہوں۔ تو سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان 60-70 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے۔ ایک دنیا کے بڑے ممالک میں ہمارا ملک شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج اتنا پچھڑ گیا کہ بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہو گیا، چھوٹے چھوٹے ملکوں سے بھی پیچھے ہو گیا، بدتر ہو گیا۔ اور اتنی گندگی کی سیاست بی جے پی کی حکومت نے چلائی ہے جس کا ہم سب کو علم ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آندھرا اور تلنگانہ بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے، اب جہاں بھی جو ہے انتخابات ہونے والے ہیں، وہاں پہ ہم ووٹ کس کو دینا۔ اب ظاہر یہ اتنا تو ہے کہ جو ہے کوئی بھی مسلمان بی جے پی کو تو ووٹ نہیں دے گا، وہ بولو یا نہ بولو، الحمدللہ پتہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی اکا دکا اگر کوئی ڈالتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن مسلمان جو ہے بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا۔ لیکن مسلمان اپنے ووٹوں کو ڈیوائیڈ کر رہے، تقسیم کر دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے کسی پارٹی کو ڈال رہے ہیں، کچھ لوگ کسی پارٹی کو ڈال رہے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جا رہے ہیں، اور بی جے پی کو فائدہ ہو رہا، اور بی جے پی جو ہے سرکار بناتی جا رہی۔ تو اس مرتبہ کا جو الیکشن ہے، لوک سبھا کا الیکشن، یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور ووٹ دینا یہ ہمارا حق ہے۔ اور علماء نے بھی جو ہے اسلام میں بھی سیاست اور دین الگ الگ چیز نہیں ہے۔ دین میں سیاست بھی ہے، جس طرح سے دوسری چیزیں ہیں، عبادات کا معاملہ ہے، عقائد کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، معاشرت کا معاملہ ہے، اسی طرح سے سیاست کا معاملہ بھی دین کے اندر ہے۔ دین اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سارے امور جمع ہوں، زندگی کے سارے مراحل جو ہے وہ دین کے اندر آتے ہیں۔ تو لہٰذا سیاست بھی جو ہے دین سے جڑا ہوا ہے، اور ووٹ جو ہے آج کل ووٹ دینا یہ جائز ہے، اور بلکہ بعض اوقات یہ واجب، علماء نے اس کو واجب بھی قرار دیا کہ بعض اوقات میں ووٹ ڈالنا واجب یعنی لازم ہو جائے گا۔ تو اب جو الیکشن ہو رہا ہے، تو اس میں مسلمان ووٹ میں حصہ لینا لازم اور ضروری ہے، چاہے ہم جہاں کہیں پر بھی ہوں۔ ووٹ کے دن، اپنے پولنگ کے دن اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو واپس آ جائیں اور اپنا
ووٹ کا حق جو ہے وہ حق جو ہے ادا کریں، ڈالیں، ووٹ ڈالیں۔ اب ووٹ ڈالنا تو کس کو ڈالنا؟ اب میں یہ نہیں کہتا میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بھلا کوئی پارٹی نہیں کرتی، کوئی پارٹی مسلمانوں کا بھلا پورے طرح سے بھلا نہیں کرتا۔ ہاں، کچھ لوگ زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، کچھ تھوڑا نقصان پہنچانے والے ہیں، تو زیادہ نقصان پہنچانے والوں کو نظر انداز کرنا ہے، ان کو ہرانا ہے، اور جو چھوٹا نقصان جن سے ہونے والا ہے ان کو جو ہے جتانا ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے، جیسا کہ کانگریس پارٹی ہے، اب سینٹرل میں حکومت بنانا ہے، بی جے پی کو ہٹانا ہے، تو دوسری پارٹی اگر کوئی حکومت بنا سکتی تو وہ کانگریس اور ان کی الائنس ہیں، جو 26 پارٹیوں کا جو الائنس انڈیا ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے، اگر ہم سارے ووٹ، سارے مسلمان اگر اس کو ڈالیں گے تو ہمارا ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہونا ہے۔ آندھرا میں وائی ایس آر پارٹی کی، جگن کی پارٹی ہے، جگن کو آپ جو ہے اسمبلی کے لیے آپ جگن کو دینا ہے، دیجئے ووٹ، لیکن پارلیمنٹ کا جو ووٹ ہے، پارلیمنٹ کا ووٹ جو ہے آپ کانگریس کو اور جو ہے ان کی جو الائنس ہے جو اس کو آپ دیجئے، کیونکہ اگر آپ جگن کو پارلیمنٹ کا ووٹ بھی جگن کی پارٹی کو دیں گے تو جگن بی جے پی سے ملا ہوا ہے، اور جگن کل جو ہے جیتے گی، اس کی سیٹ، اس کو جتنے بھی سیٹس آئیں گے وہ پارلیمنٹ میں بی جے پی کو سپورٹ کریں گے، وہ اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کریں گے، اور اس سے بی جے پی کو اگر کم سیٹس آئے ہیں تو ان کے سیٹ سے وہ اپنی حکومت بنا سکتا ہے۔ اسی طرح سے تلنگانہ میں بھی جو ہے اگر کانگریس کو ووٹ دیں گے تو ہمارا کانگریس کا جو ایم پی ہے وہ جیت کر کے پارلیمنٹ میں جائے گا، اور آندھرا میں کا جو آندھرا کے جو ایم پیز ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، تلنگانہ کے ایم پیز پارلیمنٹ میں جائیں گے۔ اگر یہ آندھرا اور تلنگانہ کے دونوں جگہوں کے ایم پیز اگر وہاں پہ جائیں گے تو یہ کانگریس کو طاقت ملے گی، اور کانگریس اور اس کے جو الائنس ہیں انڈیا کو جو ہے فائدہ پہنچے گا، اور انڈیا حکومت بنا سکے گی۔ اگر ہم جو ہے وہاں پہ وائی ایس آر سی پی کو اگر ووٹ دیں گے یا تلنگانہ میں بی ایس آر پارٹی کو ووٹ دیں گے تو یہ دونوں بھی، جگن موہن ریڈی اور چندر شیکھر، یہ ہمارا سی ایم تلنگانہ کا ایکس سی ایم، وہ جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کرنے والے ہیں۔ یہ دونوں باضابطہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ہمارے جو ہے ایم پیز جیتیں گے تو کے سی آر بھی یہاں پہ کہا کہ ہم جو ہے اگر ہمارے کینڈیڈیٹس جو جیتیں گے، جو ایم پیز ہمارے پارٹی سے جیتیں گے، اور وہاں پر بی جے پی کو اگر ضرورت پڑتی ہے ایم پیز کی تو ہم جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کریں گے، وہ کھلا بول دیا۔ اور جگن موہن ریڈی بھی جو ہے وہ ہے کہ اس کو دے گا، تو لہٰذا ہم بی جے پی کو تو نہیں ڈال رہے ووٹ، لیکن اگر یہ پارٹیوں کو، جو علاقائی پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں کو اگر ہم ووٹ دیں گے تو سمجھو ہم نے بی جے پی کو ہی ووٹ دیا، کیونکہ یہ لوگ جا کر کے بی جے پی کو سپورٹ کریں گے۔ اس سے میرے بھائیوں میرا اور آپ کا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا نقصان ہوگا، اور جو ہے اب اس کے بعد اگر حکومت بی جے پی کی آ جائی تو یاد رکھنا، نہ جگن آپ کو بچائے گا، جگن آپ کی مدد نہیں کرے گا، کے سی آر آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ ہاں، اس اسمبلی کے جو الیکشنز ہے اس میں آپ کی مرضی، آپ کی کون سی پارٹی کو آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے، لیکن اس مرتبہ سارے کے سارے مسلمان ایک بھی نہ چھوٹے، سارے گھر والے پہنچیں اور قطاروں میں کھڑے ہو کر کے آپ اپنی ووٹ جو ہے، آپ اپنا ووٹ کا حق حاصل کریں، ووٹ ڈالیں، کانگریس کو ووٹ ڈالیں، تاکہ جو ہے ہمیں جو زیادہ نقصان بی جے پی سے ہونے والا ہے آگے چل کے، وہ نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، 1000 مرتبہ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو فرقہ پرست جو پارٹیاں ہیں، جو مسلمانوں کی دشمن ہے اور ملک کی دشمن ہے، ملک کو بیچنا چاہتے ہیں، تو ایسی طاقتوں کو، ایسے پارٹیوں کو اللہ ان کو جو ہے سبق سکھا دے، اور بری طرح سے ان کو جو ہے ہرا دینا، اور جو ملک کی ترقی کر سکتے ہیں اور ملک میں جو ہے امن اور شانتی لا سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو جتا کر کے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔
اور اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تو سامعین کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ادباً گزارش کرتا ہوں میں مردوں سے، عورتوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماں بیٹیوں سے، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے تو جو ہے آپ بی جے پی کو ہرانا ہے، اور بی جے پی کو ہرانا ہے تو ایک ہی پارٹی ہے، وہ ہے کانگریس، یا اس کے ساتھ میں ملے ہوئے سب مل کر کے یہ بی جے پی کو ہرا سکتے، لیکن کے سی آر اور جو ہے جگن موہن ریڈی یہ جو ہے بی جے پی کو جتائیں گے، ہرانے کا نہیں، جتائیں گے ان کو، کیونکہ ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ سمجھو بی جے پی کے ہیں۔ تو لہٰذا یہ نہیں سمجھنا کہ ہم بی جے پی کو نہیں ڈال رہے، ہم جگن کو ڈال رہے ہیں، ہم کے سی آر کو ڈال رہے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، یہ ووٹ بی جے پی کو جائے گا۔ اس لیے جو ہے میرے بھائی، یہ پارلیمنٹ کا الیکشن، پارلیمنٹ کے اس الیکشن میں کانگریس کو ووٹ ڈال کر کے اپنی اور اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ماں بہنوں کی جو ہے جو عزت اور آبرو کو جو ہے تار تار کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر چیز، ہر طرح سے جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو، ایمان کو بچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کانگریس کو ووٹ دیجئے۔ میں کہ کانگریس پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کسی بھی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، کسی سے میری دشمنی نہیں، کسی سے میری دوستی نہیں، بس ملک میں جو ہے اتحاد ہو، اور ملک جو ہے پہلے جیسا، 10 سال پہلے جیسا تھا وہ ماحول پھر سے جو ہے ملک کے اندر آنا ہے۔ تو کانگریس کو ووٹ دیجئے۔ اللہ آپ تمام کو جو ہے جزائے خیر دے۔ میری بات کو جو ہے ذہن میں رکھ کر کے ووٹ جو ہے دیں، اور ووٹ ڈالنے کا طریقہ بھی جلد بازی مت کریں، دبا کر کے ٹھہریں، جب تک بلیپ بجے گا نہیں آپ چھوڑیں نہیں۔ اور آپ اندر ووٹ ڈالنے جب جا رہے ہیں، جانے سے پہلے جو ووٹ کا آفیسر جو آپ کو انگلی کو جو انک لگاتا ہے، وہ جو ہے کنٹرول یونٹ کا بٹن دباتا، اس کے بعد آپ اندر جانا۔ جب جو ہے وہ مشین آپریٹ ہوتی، اس کے دبانے سے پہلے اگر وہ نہیں دبا رہا تو آپ اس کو بولیے کہ بھائی کنٹرول یونٹ دبائیے، آپ میں اندر جا کے ووٹ ڈالوں گا۔ تو وہ دبائے گا، وہ مشین آپریٹ ہوگی، آپ جو ہے اپنے جو ہے کانگریس کے جو ہے نشان پہ ہاتھ پہ جو ہے دبائیے، بیپ بجنے تک چھوڑو مت، خالی دبا کر کے اٹھاؤ مت، اس پر جو ہے دبا کر کے روکو بیپ کی آواز آنے تک۔ پھر اس کے بعد اپنی پرچی دیکھیے، آپ کا ووٹ آپ جس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، وہاں پہ پرچی بتاتی۔ تو یہ اس کا خیال رکھ کر کے ووٹ ڈالیں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔